جب رسول اللہ کو زد و کوب کیا گیا، مارا پیٹا گیا، شہر سے باہر نکالا گیا اور جب مکے والوں نے مسلمانوں پر بے حد ظلم ڈھائے تو پھر رسول اللہ مکے سے مدینے واپس چلے آئے، اور جب مدینے میں اسلام پھیلنے لگا تب مدینے کے یہودی بھی دشمنان اسلام پر اتر آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دین کی ہدایت دی تو انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ ان کی یہ حرکت اللہ پاک کو بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ پھر آپ پر وحی آئی، یا تو ان سے جنگ کرو یا پھر یہ ایمان لے آئیں۔ تو آپ نے فرمایا خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مدینے والے یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس لشکر کے سردار حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق اور شیر خدا حضرت علی تھے۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے ساتھ بھیجا اور کہا قلعے پر حملہ کر دو، اور جب وہ لشکر کے ساتھ قلعے کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے جب قلعے کو دیکھا، قلعے کے چاروں طرف پتھر کی دیواریں تھیں، تو قلعے والوں نے ان پر اینٹ، پتھر، تیر اور تلوار کی بارش کی، یہاں تک کہ آپ کے لشکر نے خوب طاقت آزمائی کی۔ صبح سے شام تک آپ کے لشکر نے خوب ہٹ ہٹ کر چڑھائی کی۔ جب شام ہوئی تو آپ کا لشکر واپس ہو کر مدینے میں واپس چلے آئے۔ اس کے بعد آپ نے عمر فاروق کو بلوایا، وہ بھی اسی طرح ناکام ہو کر واپس چلے آئے اور خوب شرمندہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا کچھ فکر مت کیجیے۔ پھر آپ نے عثمان ابن غفان کو بلوایا، وہ بھی اسی طرح ناکام ہو کر واپس چلے آئے اور خوب شرمندہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی نہ کوئی خدا کی مصلحت ہے، کچھ فکر مت کیجیے۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی جا کر علی ابن ابی طالب کو بلا لاؤ۔ اس وقت آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، تب بھی آپ نے خوش ہو کر علم پکڑا۔ صدائے نعرے تکبیر سے ماحول سب گونجا۔ یہ جذبہ دیکھ کر فوراً محبوب حق تعالیٰ اٹھے۔ پھر آپ نے لعاب دہن اپنا علی کی آنکھوں میں جب ڈالا تب آپ کی دکھتی ہوئی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جب حضرت علی قلعے کے پاس پہنچے تو علی شیر خدا لڑتے ہوئے دروازے پر پہنچ گئے اور دعا مانگی، میں تیرا شیر کہلاتا ہوں یا رب، لاج رکھ میری، تیرے نزدیک کیا مشکل ہے، اعلیٰ شان ہے تیری، فتح کعبے کو دی تو نے ابابیلوں کے ہیلے سے، مجھے بھی کامیابی دے محمد کے وسیلے سے۔ تبھی آپ نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اپنے دونوں ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا۔ سبحان اللہ۔